بندی ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 18 حدیثوں کا ذکر کروں گا کہ جہاد ہند کے بارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن جہاد ہند کی جو 18 حدیثیں ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹائم لائن بتائی ہے کہ یہ کب ہوگا، کس وقت۔ مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمود غزنوی کا جہاد ہند تھا یا محمد بن قاسم کا جہاد ہند تھا یا شہاب الدین غزوہ ہند۔ جی وہی غزوہ ہند۔ غزوہ ہند میں بتاتا ہوں کیوں غزوہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ جب ہوتا ہے تو بیعت ہو جاتی ہے۔ تو بیعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے رسول اکرم کی سربراہی میں ہوتی بات، ٹھیک، بیعت ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ جہاد ہند میں حصہ لے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فضیلت بیان کی کہ اللہ نے جہنم کی آگ 2 لوگ لشکروں پر حرام کی، ایک وہ جو غزوہ ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ فتح حاصل کر لیں گے اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کے آئیں گے تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ یعنی وہ حدیث ہے کہ جس پہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہاد ہند میں حصہ لوں گا، اگر میں مارا گیا تو میں افضل الشہداء میں ہوں گا، اور اگر میں زندہ بچا تو جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں۔ یہ کتنی بڑی حدیث ہے، اور یہ آپ جانیں قرطبی کے اندر اس حدیث کا باقاعدہ اس کے تذکرہ ملتا ہے۔ پھر جو خوشبو، مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اس کی یہ اور بہت ساری حدیث ہے۔ پھر ایک اور بڑی کمال حدیث ہے جو آپ نے اس علاقے کے لیے فارن پالیسی کے اوپر ڈٹرمن کی۔ آپ نے فرمایا خراب السند بالہند و خراب الہند بالسند، کہ سندھ کی جو خرابی ہے، سندھ میں جو تباہی آئے گی، اب سندھ میں بلوچستان بھی شامل تھا اس وقت، سندھ میں دیوبند بھی شامل تھا، سندھ اب دیکھیں ساری کی ساری جو انسرجنسی ہے اس کی بیک پہ انڈیا آتا ہے کہ ہند سے ہمیشہ خرابی آئے گی، انڈیا جو ہے اس کو تباہ کرے گا، اور خراب الہند بالسین، اور چین جو ہے انڈیا کا دماغ ٹھیک کرے گا۔ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، اور وہ جو احادیث ہے وہ ہم نے اسکرین پر فلیش بھی کی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ غزوہ تو کہا اس جنگ کو جاتا ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، تو جب وہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر اس کو ہم غزوہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب وہ آپ نے بیعت لے لی نا اس ہند کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے قسم کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہم سارے نائبین کے طور پہ یہاں پر جو لڑیں گے وہ نائبین کے طور پہ لڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آپ چلے جائیں تو 92 ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ 92 ہجری میں امام نفس زکیہ کے بیٹے تھے، اس لیے لائے تھے کہ کل ہوتا غزوہ ہند آ جائے تو میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ کتنے لوگ تھے جو وہاں سے چل کے یہاں آتے تھے کہ ہم غزوہ ہند کے اندر شریک ہو گئے، سعادت کو حاصل کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کہیں شرک بالذات وجود میں رکھتا ہے، باقی شرک جو ہیں وہ بہانے کے شرک ہیں کہ مطلب اوتار مان لیتے ہیں، وہ شرک بالذات جس میں بتوں کی باقاعدہ جیسے خانہ کعبہ کے بتوں کی وہ صرف اس وقت ہندوستان کے اندر رہ گیا، بھارت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس وقت بیسیکلی دیکھیں پاکستان تیار ہو نہ ہو، بنگلہ دیش تیار ہو نہ ہو، ہمیں ہندوستان نے خود تیار کرنا ہے کہ ہم لڑ پڑیں گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، کیا بھارت کا جو رویہ اور اس کے اقدامات ہیں کیا وہ غزوہ ہند کی دعوت دے رہے ہیں؟ جی اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں کشمیر اس وقت جو صورتحال ہے، یہ کشمیر آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے بھی نہیں تھا، آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں تھا۔ کشمیر بالکل مکمل طور پر علیحدہ ایک صورتحال بن چکی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندوتوا کے حساب سے مکمل طور پہ اس پلان میں آ چکے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن لڑ کے جیتتے ہیں اور اس نعرے پہ جیتتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہندوتوا بنائیں گے۔ اس کے پیچھے وہ سنگھ پروار بھی ہے، راشٹریہ دل بھی ہے، یہ سارے لوگ وہاں اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک۔ تیسری طرف بنگلہ دیش کے اندر جو آپ کے اگینسٹ گورنمنٹ تھی، وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اور انسرجنسی بلٹ ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کے اندر ایک اور ریولٹ بلٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب وار سچویشن ہوتی ہے نا تو ہوتا پتہ کیا ہے کہ وار سچویشن کے اندر وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہوں گے غزوہ ہند ہوگا تو وہ آ کے بنگلہ دیش سے بھی لڑ پڑیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدے میں جو غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مارکا جو ہے اٹک پہ واقع ہوگا۔
ہوگا. اچھا, وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ہندوستان کے جو ہے وہ مارکا ہوگا اور چلتے چلتے وہ دریائے اٹک جو ہے یہ اس پہ ہوگا. 3 دفعہ کہتے ہیں خون سے بہ کے یہاں پر بہے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایران سے بھی اور مصر سے بھی اور عرب سے بھی اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ, افغانستان سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح کانپے گی, یعنی قبر کی طرح کانپے گی, تو اس وقت جو ہے یہاں پر ہندوستان, پھر وہ کہتے ہیں لاہور فتح ہوگا, تو پھر اس کہتے ہیں دلی فتح ہوگا, تو پھر وہ کہتے ہیں بجنور فتح ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں کشمیر فتح ہوگا. جی, تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ 4 مارکے ہو چکے ہیں. ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. 1965 اور 71 کا زیادہ بڑا تھا, پھر 99 کارگل کی اگر بات کی جائے تو یہ جو مارکے ہیں کیا یہ بھی غزوہ ہند کے ہی زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک کو ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیں ایٹم بم, نائجیریا آئل رچ کنٹری ہے, ایٹم بنانے چلا نہیں بنا سکا, عراق نہیں بنا سکا, سعودی عرب کے پاس پیسے کی کمی ہے نہیں بنا سکے, ایران کے پاس ٹیکنالوجی, مطلب آپ نظر کریں ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اتنے ہیں جس کی حساب ہی نہیں, وہ نہیں بنا سکے. پاکستان میں بن گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے غزوہ ہند کا گیرزن ہے. گیرزن میں کچھ اور نہیں ہوتا, گیرزن میں ایفل ٹاور نہیں بنتا ہوتا, ٹھیک ہے, گیرزن میں سکائی سکیپر نہیں بنتے ہوتے, گیرزن میں ایٹم بم بھی بنا کرتا ہے. اور وہ ایٹم بم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایٹمی طاقت اس لیے بنایا ہے کہ کل کو اس خطے نے بنیادی طور پر اس دوسرے خطے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اور یہ ہم کتنے بھی پیسفل ہو جائیں, ہم کتنے بھی یہاں پر کمپرومائز کر لیں, ہمارے ہاں کتنے بھی کر لیں, ہندوستان نے ہمیں اس پہ مجبور کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہماری الٹیمیٹ ریالٹی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ 20-25 سال لگاتے ہیں, آپ یہاں سے وہ کیا گٹا جو ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, پھول کیا خاص پھول کا نام ہوتا ہے جی, پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے, گینڈے کا پھول. اچھا, گینڈے کے ہار لے کے جاتے ہیں واگا کے بارڈر پہ. کبھی ارمیلا مٹوٹکر کو پہناتے ہیں, پتہ نہیں مٹوٹکر نام ہے کیا نام ہے, کبھی اسی طرح کی اور 4-5 کو پہناتے ہیں. کبھی وہ نرملا پانڈے بزرگ خاتون ہوتی تھی, وہ آتی تھی دیے جلایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے, آپ کی 25 سال کی ایفرٹ ضائع ہو جاتی ہے, آپ کی وہ کرسیاں بھی جلا دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں, خوف سے احمد آباد کے اندر کھیلنے کوئی نہیں دیتا آپ کو میچ. تو آپ کی جتنی بھی ایفرٹس کر لیں, آپ جتنا بھی کوششیں کر لیں, آپ جتنا بھی ان سے گلے مل لیں, آپ جتنا ان کو باقر خانی اور چائے کھلا دیں, کچھ نہیں. ابھی کی ایفرٹ کی تو ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہند میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی تھیں تو غزوہ ہند کا آغاز تب سے ہی ہو گیا تھا. کیا اس میں صداقت ہے یا غزوہ ہند ابھی بپا ہونا ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی نا, کہ جب آپ ہند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. یعنی ایک جنگ شام میں چل رہی ہوگی جب شروع ہو چکی ہوئی ہے, آپ سب کو اندازہ ہے کی, اور شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا جو خیمہ ہے وہ غوطہ میں ہوگا. غوطہ جو ہے یہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں سے مین لڑائی ہوگی, اور ادھر سے حالت یہ ہے کہ ادھر سے ہم علیحدہ جنگ, ہماری جنگ کا اقصد کو تعلق نہیں ہوگا. ادھر ایک دفعہ فتح یاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نصرت کے لیے جو فوجیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں گی تاکہ ہم جہاں پر لڑیں گے. یہ ایک سینیریو بن رہا ہے, اور جو لوگ نہیں سمجھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن وائز حدیثیں گن لیں. آپ نے فرمایا جب مصر خراب ہوگا تو جزیرہ نما عرب بھی خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے اس کے بعد یمن بھی ہو گیا, اس کے بعد شرق بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلے, پیلے جھنڈے جو تھے وہ 4 کے انتے والا, آپ کو یاد ہوگا مرسی کے زمانے میں نکلے تھے, تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا, فرمایا شام میں لوگوں کو زیر زمین پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے. صحیح, آپ اندازہ کریں کہ ظاہر بات ایریل بامبنگ آپ کو اندازہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بہترین لوگ جو عراق آ جائیں. اچھا, یہ تمام حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب میں بھی موجود ہیں, اور باقی یہ ساری حدیثیں جو ہے من و ان شیعوں میں بھی موجود ہیں, سنیوں میں بھی موجود ہیں. یہ تو کچھ زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں کا. ٹھیک, آپ نے فرمایا کہاں سے لوگ نکلیں گے, خراسان کے اوپر سب لوگ, خراسان کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان اور ایران کا مشہد کا علاقہ ہے, وہ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا دجال کہاں سے نکلے. یہ اب ہم اس طے یہ ہوا کہ غزوہ ہند کا جو ٹائم لائن ہے وہ کہتی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مارکا ہو سکتا ہے, اور مارکے کی ابتدا اور اس کا آغاز اور اس کے اقدامات جو ہیں وہ بھارت ہی اٹھائے گا, اور بھارت اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے.